اسلام یہ کہتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پروپیگنڈے میں نہ نیگیٹو پروپیگنڈے میں فوراً جاؤ نہ پازیٹو پروپیگنڈے میں فوراً جاؤ، نظر رکھو دقیق۔ اور روایات میں نقل ہوا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا۔ کیا مراد ہے؟ یعنی ایک سوراخ کے پاس آپ گئے، وہاں سے سانپ نکل گیا، پھر وہ مومن نہیں ہے جو پھر ڈسا جا رہا ہے، وہ احمق ہے، اور مومن احمق نہیں ہوتا۔ لیکن آج دنیا میں نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے پیچھے ہیں، اور جو سب سے بڑی چیز مسلمانوں کو پیچھے کرنے کا سبب بنی ہے، یاد رکھیں، وہ ان کے حاکم ہیں۔ لیکن ان کے حاکم کس کی پاور سے آئے ہیں؟ مثلا سوال کیا جائے، ہم کسی پارٹی میں نہیں ہیں، سوال کیا جائے، چاہے یہ انڈیا کی پارٹیز ہوں، یہ جو لوگ پاگل ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ اس پارٹی میں، وہ بھی پاگل ہیں۔ جو پاگل ہوئے تھے پہلی والی پارٹی میں انڈیا میں، وہ پوچھیں انہوں نے کیا دیا ہمیں۔ پاکستان میں پاگل ہوئے ہیں روٹی کپڑا مکان والوں کے نعرے کے چکر میں، بھٹو صاحب کے، انہوں نے لیاری کو کیا دے دیا پچھلے 50 سال میں، انہوں نے لڑکانہ کو کیا دے دیا۔ تو یہ پاگل اگر پاگل ہیں تو پاگل بنو۔ دوسری پارٹی والوں نے کیا دے دیا، لسانی جماعتوں نے کیا دے دیا۔ ان سب کو فرعون بنانے میں یاد رکھیں جو لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ جاہل لوگ، یا جاہل ہیں، جاہل سے مراد بے وقوف اور احمق، یا تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے، تھوڑے تھوڑے فائدے، ان کی اوقات جو ہے ایک جانور سے بھی کم ہے۔ تھوڑا سا روٹی ڈال دو، استعمال کر لو۔ کل ہی ہم نے کھل کے ڈسکس کیا، کہا جاتا ہے پاکستان میں اسلامی دہشت گردی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ضیاء الحق نے۔ غلط فہمی ہے، اس نے عروج پہ پہنچایا، بنیاد بھٹو نے ڈالی۔ ڈھاکہ فال کے بعد اس کو ہیرو بننا تھا، کام تو کچھ کیا نہیں۔ ایک اسلامی کانفرنس کر دی، کسی کام کی نہیں تھی۔ اور کیا کیا؟ قائدیانیوں کو کافر قرار دیا۔ قائدیانیوں کو کافر قرار دینا یہ مولوی ملاؤں کا کام تھا، اندر کا، اس میں اسٹیٹ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہت صاف بات ہے، ہمیں بھی لوگ کہیں گے جی قائدیانیوں نے خرید لیا۔ بات یہ ہے کہ اس لبرل ملک کو، اس ایک اسلامی ملک کو، کہ جو ایک جمہوری ملک تھا، اس طرح ملاؤں کے ہاتھ میں، مفتی محمود جیسوں کے ہاتھ میں کھیل نہیں بننا چاہیے تھا بھٹو کو۔ لیکن بھٹو کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈھاکہ فال کے بعد اس کی عزت نہیں رہی تھی، اسے اب ایک نئے طریقے سے آگے آنا تھا۔ مولویوں کو خوش کیا، قائدیانیوں کے نام پہ امت کو بے وقوف بنایا اسلامی سربراہی کانفرنس کا نام، جبکہ وہ خود ایک سوشلسٹ تھا۔ بعض اچھائیاں ہوں گی سو ہوں گی، لیکن یہ جو کام ہوا، یہاں سے پاکستان میں شدت پسندی کی بنیاد پڑی، اور یہ بنیاد بڑھتے 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 ایک ایسا ماحول بن گیا کہ راہ ہموار ہوئی اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ ضیاء الحق کے لیے۔ اور پھر انہی لوگوں کو استعمال کیا کس کے لیے؟ رشیا کے خلاف۔ تو جو سب سے بری چیز مومنین کے لیے مانی جاتی ہے ان کی جہالت ہے۔ یہی جاہل اور سادے افراد حاکموں کو لاتے ہیں، یہی جاہل اور سادے افراد فاسق و فاجر حاکموں کو ذل الہی بناتے ہیں۔ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مذہب حق اہل بیت میں حاکموں کو اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ چلے جائیں دوسرے مذاہب میں، کیا سمجھ گئے، دوسرے مذاہب، اور اگر آپ وہاں دیکھیں کہ یہ مولوی جو ہے حاکموں کے آگے پیچھے ہیں، تو نہ سمجھیے گا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے حساب، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ جو حاکم کے ہے مانو، حق سے اور الامر بن جاتا ہے۔ تو ظہور سے پہلے حکمرانوں کے لیے روایات میں نقل ہوا بدترین افراد معاشرے کے حکمران بنے، بدترین افراد۔ اب جب یہ بدترین افراد معاشرے کے حکمران بنیں گے تو یاد رکھیں کہ معاشرہ بھی بدترین سے بدترین ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ان علاقوں کے جو حاکم ہیں، یاد رکھیں کہ ساری دنیا کے حاکموں سے گرے ہوئے ہیں عموماً، صدر صدم نہیں کہہ رہے، عموماً۔ وہ کس اعتبار سے کہ یورپ امریکہ کے حاکم فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ وہ اتنا نہیں کھا سکتے جتنا ہمارے یہاں کھاتے ہیں۔ کوئی تو چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اگر ایک اسپتال بننے میں ممکن ہے کہ ایک ٹینڈر میں بڑا معمولی سا کھا لیتے ہوں، ہمارے حاکم کتنا کھاتے ہیں کہ اسپتال بننے میں 70 to 80%۔ بدترین حاکم ہیں اس وقت اسلامی ممالک میں۔ اب ان میں اگر آپ تصور کریں ان بادشاہوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ علماء۔ کون سے علماء؟ سارے سلفی وہابی علماء۔ یہ سپورٹ کر رہے ہیں کس کو؟ بادشاہوں کو۔ بادشاہ ان کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں، چلو مدرسے چلاؤ، کھاؤ پیو، نوازے ان کو کہتے ہیں اگر کوئی لبرل شبرل آیا نا تو یہ تمہارا بند ہو جائے گا، ہم کو سپورٹ کرو، ہمیں بھی کھانے دو، ہم تمہیں کھلائیں گے۔ لہذا سعودی حکومت کا دار و مدار 2 خاندانوں پہ ہے، خاندان سعود حکومت کے لیے، خاندان شیخ بین، خاندان شیخ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ایسے لکڑی جیسے 2 ہیں۔
خاندان شیخ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان پہ رکے ہوئے ہیں، یہ ان پہ رکے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بولا بیت المقدس کے لیے؟ آج اگر ان کو سمجھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بنو امیہ کا سسٹم کیا درباری مولویوں کا سلسلہ تھا، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کے خلاف ان بادشاہوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہی فاسق اور فاجر علماء استعمال ہوئے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت جیلوں میں تھے، یہ فاسق فاجر حاکم جو ہیں ولی کیا بنے ہوئے تھے؟ اولو الامر بنے ہوئے تھے، ذل الہی بنے ہوئے تھے، امیر المؤمنین بنے ہوئے تھے، نصر رسول اللہ جیلوں میں، اور یہ بنے ہوئے تھے کون؟ ولی اللہ۔ اینن یہی جلوہ آپ کو نظر آئے گا کہاں پر؟ انڈیا میں۔ کہاں پر؟ جو اورنگزیب آیا، اورنگزیب کو در حقیقت مولویوں نے سپورٹ کیا، باپ کو مارو، بھائیوں کو مارو، ہم تمہیں ولی اللہ بنائیں گے، تم ہمیں سپورٹ کرو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ سب پلاننگ یہ تھی۔ باپ کو قید کیا، دارا شکو مراد کو مارا، بہنوں کو قید کیا، ساری دنیا کو اس نے ٹوپی پہنا دی اسلام کے نام پہ۔ مولویوں نے ٹائٹل دیا ہے بڑے متقی ہیں، ٹوپیاں بنتے ہیں، ٹوپیاں سیتے ہیں، ٹوپیاں سیتے ہیں، قرآن لکھتے ہیں۔ منٹو صاحب نے بڑا اچھا کہا، ظاہر انہوں نے کہا کہ اورنگزیب بہت نیک تھے، کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی بھائی نہیں چھوڑا، صلوات پڑھیں اور محمد والے محمد، کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی بھائی نہیں چھوڑا، بھائی تو کیا بہن بھی نہیں چھوڑی، بہنوں کو جیل میں ڈال دی۔ تو مسلمانوں کو اس حد تک بیدار ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ممکن ہے یہاں بھی کہ جی سیاسی موضوعات ہو گئے، تو سیاستدان آپ کو ذبح کر رہا ہے تو آپ کہیں گے اچھا کام ہے کیا؟ اتنا تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کراچی کی خبریں دیکھ رہے ہوں گے، یہ سب ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے۔ یہ لوگوں کی زندگیوں کی جمع پونجیاں برباد ہو گئی ہیں۔ اس میں ایک اہم ترین ایشو آپ جانتے ہیں کیا؟ جو آپ یہاں دیکھتے ہوں گے، روڈ بنتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کھودتے ہیں۔ پاگل نہیں ہے یہ، 6 انچ کی لیئر لگاتے ہیں، کارپیٹنگ کرتے ہیں، یہ 4 انچ کی تو 4 انچ کھودتے ہیں۔ 50 سال کے بعد بھی روڈ کا لیول وہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوا ہے؟ ہمارے سامنے روڈیں 3-3 4-4 فٹ اوپر ہو چکی۔ وہ گھر کہ جو زمین سے اتنے اونچے تھے، آباد، نصیر آباد، فیلڈ بھی ایریا ادھر ادھر کے، وہ زمین سے نیچے۔ ٹھیکیداروں کی خباثت کی وجہ سے کہ جنہوں نے اپنی قبروں میں انگارے بھرے، 1 مکان 2 مکان نہیں، لاکھوں مکانوں کی قیمتوں کو صفر کر دیا۔ یہی حیدرآباد، یہی کراچی، یہ ہمارے حاکم ہیں، یاد رکھیں۔ ایسے کسی بھی حاکم کو جو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا، جو کوئی پیپلز پارٹی کا بنا ہوا، کسی کا بنا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کس عنوان سے؟ یہ کم بدماش ہیں، زیادہ بدماش، تو کم بدماش کو ذرا سپورٹ کر لو بس۔ فضائل ان میں سے کسی کے نہیں پڑھے جا سکتے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں۔ زیارت عاشور میں بھی یہی موضوع نقل ہوا، لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت، لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے امام حسین سے مقابلے کے لیے لوگوں کے گھوڑوں پر زین رکھی ہے، جنہوں نے لگام لگایا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں۔ زیارت عاشور میں بھی یہی موضوع نقل ہوا، لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت، لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے امام حسین سے مقابلے کے لیے لوگوں کے گھوڑوں پر زین رکھی ہے، جنہوں نے لگام لگایا ہے۔ اینن یہی چیز بیان ہوئی جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی نے پوچھا کہ میں اونٹ دیتا ہوں، میں ہارون کو اونٹ دیتا ہوں حج کے لیے۔ امام نے فرمایا نہ، صحیح نہیں۔ کہا حج کے لیے، گناہ کے لیے نہیں۔ کہا کہ یہ بتاؤ جب یہ اونٹ تم سے کرائے پہ لیتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، مثال کے طور پر انہیں ضرورت ہے سامان کے لیے اور چیزوں کے لیے، ان کا 1000-2000 اونٹ اور چاہیے، تو لوگوں سے لے لی کرائے پہ، وہ آفت دے دیے۔ تو امام نے کہا تم اونٹ جب دیتے ہو حج پہ جانے سے پہلے، حج کے لیے، صحیح حج کے لیے، تو تمہارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کرایہ مل جائے، ہارون واپس آئے کرایہ مل جائے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ اس کا مطلب ہے تو میں ظالم کی عمر کی دعا کر رہا ہوں، ساتھ نہیں دے سکتے۔ قیادت فقہ میں بھی بیان ہوا، ان ظالموں کی دعوات میں جو روئی ڈالنا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ روئی ڈالنا کیا مراد؟ ابھی دعوات کسی نے بھی دیکھی ہوگی، جو انک پاٹ ہوتا تھا پرانے پینس کا، اس کو ایسے ڈپ کرتے تھے، پورے لیکوڈ سے نہیں بھرا ہوتا تھا ورنہ کبھی بھی گر جائے، اور دوسرا پرابلم کیا ہو، جب یوں نکالیں گے تو ڈراپ بن۔ ہر دعوات میں روئی ڈال کے رکھتے تھے، وہ ایسے ہوتی تھی جیسے آج کل وہ انک پیڈ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ٹچ کرتے تھے، نکالتے تھے تاکہ ڈراپ بنا ہوا نہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو ان کی دعوات میں روئی ڈالے گا وہ بھی ان کے ساتھ ظلم میں شامل ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ چلنا اور حرام و حلال کا خیال رکھنا
اور بعض دفعہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بھی بچانا اور مومنین کو بھی بچانا اور اس کے بعد یہ کام بھی کرنا. یاد رکھیں کہ سخت ترین مشکل میں سے مشکل جو جناب علی بن یقطین نے انجام دی، کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جب امام موسیٰ کاظم کی اجازت سے وزیر بنے.